السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید سب کو۔ سنو طاہرہ سے میں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن کریم آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسے پہلی بار نازل ہوا تھا؟ نہ اس کا ایک حرف بدلا، نہ زبر، نہ زیر۔ آخر ایسا کیوں؟ اس عظیم معجزے کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیسے پورا فرمایا، اور کیوں قرآن پوری انسانیت کے لیے قیامت تک محفوظ رہنے والی واحد آسمانی کتاب ہے۔ تو آئیے دل کو حاضر کیجیے، قرآن کے نور سے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور میرے ساتھ اس خوبصورت سفر کا آغاز کیجیے۔ سنو طاہرہ سے میں سب کو خوش آمدید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تاریخ حفاظت قرآن۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جا رہی تھیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرمائے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر قرآنی آیت نازل ہوتی اور ادھر آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغییر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا تھا۔ پھر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہر سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے۔ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے۔ مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن سائب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ غرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ اس لیے اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظت کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتوں کو اپنے خاندان ہی نہیں
के नहीं, उनके घोड़ों तक के नस्ब नामे याद होते थे। इसलिए कुरान करीम की हिफाजत में इसी क़ुव्वत हाफ़िज़ा से काम लिया गया और इसी के ज़रिए कुरान करीम की आयात और सूरतें अरब के गोशे गोशे में पहुँच गईं। किताबत वही कुरान करीम को हिफ्ज़ कराने के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लिखवाने का भी ख़ास एहतमाम फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपके लिए वही की किताबत करता था। जब आप पर वही नाजिल होती तो सख्त गर्मी लगती और आपके जिस्म अतहर पर पसीने के मोतियों की तरह ढलकने लगते। फिर जब आपसे कैफियत ख़त्म हो जाती तो मैं मोंडे की कोई हड्डी या किसी और चीज़ का टुकड़ा लेकर खिदमत में हाजिर होता और आप लिखवाते रहते और मैं लिखता जाता, यहाँ तक कि जब मैं लिख कर फारिग होता तो कुरान को नकल करने के बोझ से मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरी टांग टूटने वाली है और मैं कभी चल नहीं सकूँगा। बहरहाल जब मैं फारिग होता तो आप फरमाते पढ़ो, मैं पढ़कर सुनाता। अगर इसमें कोई फ़ुरुगुज़ार होती तो आप इसकी इस्लाह फरमा देते और फिर उसे लोगों के सामने ले आते। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा और भी सहाबा किताबत वही के फ़राइज़ अंजाम देते थे, जिनमें खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत उबई बिन क़ाब, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत मुआविया, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा, हज़रत खालिद बिन अल-वलीद, हज़रत साबित बिन कैस, हज़रत अबान बिन सईद वग़ैरह बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाजिल होता तो आप कातिब वही को ये हिदायत भी फरमा देते थे कि इसे फ़लाँ सूरत में फ़लाँ फ़लाँ आयत के बाद लिखा जाए। उस ज़माने में चूँकि अरब में कागज़ कामयाब था, इसलिए ये कुरानी आयात ज़्यादातर पत्थर की सिलों, चमड़े की पार्चों, खजूर की शाखों, बांस के टुकड़ों, दरख्त के पत्तों और जानवरों की हड्डियों पर लिखी जाती थी। अलबत्ता कभी कभी कागज़ के टुकड़े भी इस्तेमाल किए गए। इस तरह अहद रिसालत में कुरान करीम का एक नुस्खा तो वो था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में लिखवाया था, अगरचे वो मुरत्तब किताब की शक्ल में नहीं था बल्कि मुतफ़र्रिक़ पार्चों की शक्ल में था। उसके साथ ही बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपनी यादाश्त के लिए कुरानी आयात अपने पास लिखवा लेते थे और ये सिलसिला इस्लाम के इब्तिदाई अहद से जारी था। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से पहले ही उनकी बहन और बहनोई के एक सहीफ़े में आयात कुरानी लिखी हुई थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में कुरान जमा कुरान, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान करीम के जितने नुस्खे लिखे गए थे उनकी कैफियत ये थी कि या तो वो मुतफ़र्रिक़ अशिया पर लिखे हुए थे, कोई आयत चमड़े पर, कोई दरख्त के पत्ते पर, कोई हड्डी पर, या वो मुकम्मल नुस्खे नहीं थे। किसी सहाबी के पास एक सूरत लिखी हुई थी, किसी के पास 10-5 सूरतें और किसी के पास चंद आयात। बाद सहाबा के पास आयात के साथ तफसीरी जुमले भी लिखे हुए थे। इस बिना पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में ये ज़रूरी समझा कि कुरान करीम के इन मुंतशिर हिस्सों को यकजा करके महफूज कर दिया जाए। उन्होंने ये कारनामा जिन मुहर्रिकात के तहत और जिस तरह अंजाम दिया उसकी तफसीर हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ये बयान फरमाई कि जंग यमामा के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर ने एक रोज़ मुझे पैगाम भेज कर बुलवाया। मैं उनके पास पहुंचा तो वहाँ हज़रत उमर भी मौजूद थे। हज़रत बकर ने मुझसे फरमाया कि उमर ने अभी आकर मुझसे ये बात कही है कि जंग यमामा में कुरान करीम के हुफ़ाज़ की एक बड़ी जमात शहीद हो गई, और अगर मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान करीम के हाफिज़ इसी तरह शहीद होते रहे तो मुझे अंदेशा है कि कहीं कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा नापैद ना हो जाए। लिहाजा मेरी राय ये है कि आप अपने हुक्म से कुरान करीम को जमा करवाने का काम शुरू कर दें। मैंने उमर से कहा कि जो काम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो हम कैसे करें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम ये काम बेहतर है। इसके बाद उमर मुझसे बार बार यही कहते रहे, यहाँ तक कि मुझे भी इस पर शरह सदर हो गया और अब मेरी राय भी वही है जो उमर की है। इसके बाद हज़रत बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे फरमाया कि तुम नौजवान और समझदार आदमी हो, हमें तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी नहीं है। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किताबत वही का काम करते भी रहे हो, लिहाजा तुम कुरान करीम की आयतों को तलाश करके उन्हें जमा करो।
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی کے لیے کھول دیا جو حضرت ابوبکر اور عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی ٹہنیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن لکھوایا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید نے ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف ایک طریقہ پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک کہ اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ وہ نیا نسخہ انہی سے نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہیں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو مندرجہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک وہ قابل اعتماد گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اور چوتھا یہ کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سورہ برات کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مجھے صرف حضرت ابو حذیمہ کے پاس ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ آیتیں سوائے حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ عنہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھیں اور ان کے سوا کسی اور کو ان کا جز قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی متفرق آیتیں لے کر آ رہے تھے ان میں سے یہ آیتیں سوائے حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ عنہ کے کسی کے پاس نہیں ملی، ورنہ جہاں تک ان آیات کے جزو قرآن ہونے کا تعلق ہے یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ کو یاد بھی تھی، اور جن حضرات کے پاس آیت قرآن کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو حذیمہ کے پاس ملی، کسی اور کے پاس نہیں۔ کی خصوصیت بہرکیف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر صورت علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ اسلام میں اس نسخے کو کہا جاتا ہے اور اس کی خصوصیات یہ تھیں۔ نمبر 1، اس نسخے میں آیات قرآنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب کی، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ دوسرا، اس نسخے میں قرآن کے 7 حروف جن کی تشریح پیچھے آ چکی ہے جمع تھے۔ اس میں وہ تمام آیتیں جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی،
और चौथा, इस नुस्खे को लिखवाने का मकसद ये था कि एक मरतब नुस्खा तमाम उम्मत की इजमाई तस्दीक के साथ तैयार हो जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसकी तरफ रुजू किया जा सके। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिखवाए हुए ये सहीफ़े आपकी हयात में आपके पास रहे, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहे, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुंतकिल कर दिया गया। फिर हज़रत हफ्सा की वफ़ात के बाद मरवान बिन अल-हकम ने उसे इस ख़याल से नज़र आतिश कर दिया कि उस वक्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के तैयार कराए हुए मसाहिफ़ तैयार हो चुके थे और इस बात पर उम्मत का इजमा मुनक्कद हो चुका था कि रस्मुल ख़त और सूरतों की तरतीब के लिहाज से उन मसाहिफ़ की पैरवी लाजिम है। मरवान बिन अल-हकम ने सोचा कि अब कोई ऐसा नुस्खा बाकी ना रहना चाहिए जो इस रस्मुल ख़त और तरतीब के ख़िलाफ़ हो। आज के लिए इतना ही। अगर आज आपके दिल में कुरान की मोहब्बत पहले से ज़रा बराबर भी बढ़ गई है तो मेरी मेहनत कामयाब होगी। याद रखिए कि दुनिया की हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी मगर कुरान हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत इंसानों ने नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा ली है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुरान का ये नूर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचे तो इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।